آپ رابطے میں بھی ہیں اس وقت افغانستان میں جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں خواتین کے حقوق کے لیے ان کی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ نے اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی ہے جب سے تبدیلی افغانستان میں آئی ہے. اس وقت کیا کچھ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہزیب خانزادہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. جو ہمارے افغانستان میں تعلیم کے کارکن ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے پچھلے مہینے جتنی بھی بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ تھوڑے سے پر امید تھے کہ اس بار طالبان کا جو نیریٹو ہے تعلیم کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، وہ بہت ہی مثبت ہے، اور وہ امید کر رہے تھے کہ کچھ تبدیلی آئی ہوگی جو پچھلی ان کی حکومت تھی اس سے. مگر آپ اگر حقیقت میں دیکھیں تو بہت ساری رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں عورتوں کو وہ کام کرنے نہیں دے رہے، ان کو گھر سے باہر جانے نہیں دے رہے. میری خود ایک جرنلسٹ سے بات ہوئی تھی کہ ان کو جب بھی وہ آفس جاتی تھی کام کے لیے تو ان کو واپس بھیجا جاتا تھا، اور ایک ہمیشہ ہی ایک بہانہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو تبھی کام کرنے دیں گے جب آپ کے لیے یہ محفوظ ہوگا، کہ جب آپ سیف ہوں گے کہ آپ کام کرنے جائیں، جب آپ محفوظ ہوں گے کہ آپ اسکول جائیں. تو یہ اگر ہر دفعہ یہ ایک بہانہ استعمال کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ ہی نہ جائے کہ ایک عورت اور ایک لڑکی کو کام کرنے کے لیے یا اسکول کرنے کے لیے اجازت دی جائے. تو یہی خدشہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ کب وہ وقت آئے گا کہ لڑکیاں اسکول جا پائے گی حفاظت سے، اور عورتیں جو ہے وہ کام پر جا پائے گی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو طالبان کے لیڈرز ہیں وہاں پہ، ان کا جنہوں نے باہر ملکوں میں تھوڑا سا وقت گزارا ہے، ان کا نیریٹو کافی بہتر ہو گیا ہے تعلیم اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. مگر وہ بھی تھوڑا سا ویگ رکھ رہے ہیں، وہ بھی اتنے واضح الفاظ میں نہیں بیان کر رہے کہ کیا عورتیں کام کر پائے گی. اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتی، یا ہر قسم کا کام ان کو وہ اجازت نہیں ہوگا اس کا. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن ابھی تک وہ ایک ہی صفحے پر نہیں آئے کہ ان کا شریعت کیا کہتا ہے ابھی تک تعلیم کے حوالے سے، کام کے حوالے سے. تو ابھی بہت مشکل ہے کہنا کہ ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے فیوچر کے بارے میں یا نہیں. مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی خواتین سڑکوں پر آئی ہے، وہ بینرز اٹھا رہی ہے، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، تو باقی افغانستان میں کس کی حکومت آتی ہے کس کی نہیں، یہ تو افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے. اس میں ہم نہیں فیصلہ کریں گے، یہ ہمارا ووٹ نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے. لیکن ہم انسانی حقوق کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک یونیورسل چیز ہے، جہاں پر بھی ہو اس کے لیے اپنی آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم ان افغان ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. اور مجھے ساتھ میں بتائیے گا، ظاہر ہے 40 سال سے خانہ جنگی دیکھی ہے افغانستان میں، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے افغانستان کے لیے وہ امن ہے، کہ کسی بھی طریقے سے امن افغانستان میں آ جائے. اگر وہ امن آ جاتا ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو طالبان کریں تو آپ کے خیال میں دنیا کے لیے قابل قبول ہوں؟ آپ جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کی تعلیم کے لیے، بچیوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کرتی ہیں، آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول ہو، اگر امن آ جاتا ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو طالبان کو کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں تو جمہوریت کی حامی ہوں، تو میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر بھی، جس ملک میں بھی، جس کی بھی حکومت بنے، وہ لوگوں کی ووٹ کے مطابق ہو. تو جمہوریت جس پہ ہم سب اگری کرتے ہیں تو اس کو الگ کر کے، اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بنے، کوئی کابینہ بنے، تو اس میں سارے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو، ان کی نمائندگی ہو، خواتین ہو، اقلیتیں ہو. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، خواتین کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں. پریگننسی ہو گئی، ابورشن ہو گئے، باقی ساری چیزیں ہو گئی، تعلیم ہو گیا، ایکسیسیبلٹی ہو گئی، برابر کے حقوق ہو گئے. تو اگر ان لوگوں کی آوازیں ادھر نہیں ہیں تو ایسے فیصلے نہیں بنتے جو کہ ان کے حق میں جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین وہاں پر ہو اور وہ کابینہ میں ہو، ان کی آواز ادھر تک پہنچ سکے. اس سے ہی ملک کی بہتری آتی ہے. آپ جتنے بھی اسٹڈیز، ریسرچ، ڈیٹا سب کو دیکھیں، بار بار یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ایک انکلوسیو
گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اچھے فیصلے کر سکتی ہے, اس سے ملک بھی آگے جا سکتا ہے. ابھی بھی اکانومسٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے جو کہتی ہے کہ وہ قومیں فیل ہوتی ہے جو عورتوں کو فیل کر دیتی ہے. تو اگر ہم نے ایک قوم کو کامیاب کرنا ہے, چاہے پاکستان ہو, افغانستان ہو, دوسرے بھی ممالک ہو, تو اس میں خواتین کی کامیابی بہت ضروری ہے, خواتین کے حقوق بہت ضروری ہے, خواتین کی تعلیم بہت ضروری ہے. یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری انسانیت اور پورے ملک کا مسئلہ ہے. یہ بھی بتائے گا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی کیونکہ افغانستان ایک بہت کنزرویٹو سوسائٹی ہے, تو اس میں جو بھی تبدیلی آئے وہ گریجول ہونی چاہیے, وہ آہستہ آہستہ ہونی چاہیے, نہ کہ مغربی ممالک یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی وہ تبدیلیاں فوری طور پر افغانستان میں نظر آئیں. اس لیے یہ موقع دیا جانا چاہیے, یہ وقت دیا جانا چاہیے کہ جو ویلیوز ہیں یا پھر جو معاملات ہیں کہ وہ کنزرویٹو سے ذرا سوسائٹی لبرل ہو, اس کے لیے انہیں وقت دیا جانا چاہیے, نہ کہ فوری طور پر ان سے ڈیمانڈ کی جانی چاہیے. آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں, اس کلچر کو آپ سمجھتی ہیں, افغانستان کے معاملات پر آپ کی نظر رہی ہے؟ جی تو آئی تھنک میرے خیال میں یہ جو کلچر کا ڈیبیٹ ہوتا ہے اور پھر ویسٹرن کا ڈیبیٹ جو ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو کتنا لبرل کریں, کتنے حقوق دیں, آئی تھنک اس میں وضاحت بہت ضروری ہے. میں خود تعلیم کے لیے بات کرتی ہوں, میں عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی ہوں, لیکن مجھے اپنے کلچر پر بہت فخر ہے. پشتون کلچر ہے, اسلامک کلچر ہے, ہمارا پاکستانی کلچر ہے اور بہت ہی ڈائیورس کلچر ہے, ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. اور جب ہم خواتین کی برابری کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس مطلب کسی امریکہ کے کلچر کو لے یا باہر یورپین کلچر کو لے, اور یہاں تک کہ اسلامی ممالک میں بھی کلچر بہت, اس میں آپ کو ورائٹی نظر آتی ہے. عرب کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے, انڈونیشیا کا بہت ڈفرینٹ ہے, پاکستان کا بھی ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح آپ کو بہت کلچر ملتے ہیں اسلامی ممالک کے اندر بھی. تو ایک یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. تو افغانستان اور پاکستان میں یہی امید رکھتی ہوں کہ ہم اپنے کلچر کے اندر ہی اپنے لیے یہ ڈیفائن کریں گے کہ برابری کیا ہوتی ہے, برابر کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کو محفوظ کر پائیں گے اپنے کلچر کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بچیاں اسکول جا پا رہی ہے پاکستان میں اور افغانستان میں, بہت ساری بچیاں اسپورٹس میں شامل ہو رہی ہے, بہت ساری بچیاں کابینہ میں آ رہی ہے, اور بہت ساری خواتین جو ہے وہ حکومت میں آ رہی ہے, وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہمارے ہاں ہم تو دیکھ رہے وہ اولمپکس میں بھی جاتی ہے, وہ ماؤنٹینئرنگ بھی کرتی ہے, وہ ریکارڈز بھی بنا رہی ہے. تو یہ تو بالکل ممکن ہے کہ ہم اپنے ہی کلچر, اپنے ہی مذہب کے اندر خواتین کے حقوق کی حفاظت کرے اور ان کو وہ حقوق ملے. تو یہ کوئی اس میں کوئی کلیش نہیں ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے.